اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله. قرآن پاک کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. الف لام میم یہ حروف ہیں ایسے جن کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. حروف مقطعات ہیں. انسان جب قرآن پاک کھولتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے علم کی نفی کرتا ہے. اللہ پاک جل شانہ جس چیز کا علم دے دے وہ ہے اور جس کا نہ دے وہ نہیں ہے. علم دے دے ہے اور علم نہ دے کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اپنے علم کی نفی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں مال کا تکبر ہوتا ہے اور جہاں حسن کا تکبر ہوتا ہے اور جہاں منصب کا تکبر ہوتا ہے وہاں علم کا تکبر ہوتا ہے. اور ساری چیزوں کے تکبر کو زوال آتا ہے. مال کے تکبر کو زوال آتا ہے, حسن کے تکبر کو زوال آتا ہے, منصب کے تکبر کو, اقتدار کے تکبر کو. علم کے تکبر کو زوال نہیں آتا اگر علم کا تکبر آ جائے. اور شیطان کے بعد جو تکبر تھا وہ علم کا تھا. میں تو ان سب سے زیادہ علم جانتا ہوں. علم کا تکبر. معلومات. آج ہم معلومات کے بل بوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معلومات سے ہماری نجات ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی دیوانگی. تیرے مجھے سب کچھ پتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. پاکستان سے لوگ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ. پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں اسلامیات کے موضوع پر اور پی ایچ ڈی جو کرنے جاتے ہیں وہاں کے مغرب والوں کے پاس جب جاتے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے اسلامیات کا, اسلام کا, تاریخ اسلام کا, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, سیرت صحابہ کا, سیرت اہل بیت کا. ان کے پاس بہت زبردست علم ہے. اس علم کی بنیاد پہ وہ پرکھتے ہیں اور اس علم کے بعد وہ اس کی ڈگری دیتے ہیں پی ایچ ڈی کی, تخصص کی اس کی ڈگری دیتے ہیں جو کہ قیامت کے دن ان کی یہ معلومات انہیں بخشوا جائیں گی. ان کے پاس تو معلومات ہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو معلومات ہیں اور ہے. یہ کہیں نہیں بلکہ ہے. ان کی مقصد اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا اس کے لیے صرف معلومات نہیں ہے. یا اسلام معلومات کا مذہب نہیں ہے. اسلام معمولات کا مذہب ہے. وہ چیز عمل میں آ جائے. اور میرا علم تھوڑا ہے عمل زیادہ ہے. اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. علم زیادہ ہے عمل تھوڑا ہے. یہی تو پکڑ ہے کہ تیرے پاس جتنا علم تھا تو نے اس سے کتنا عمل کیا. بتا دو صحیح. دیکھو معلومات والے ایک ہے ہم جانتے ہیں اور ایک کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ارے جاننے والے ناکام, ماننے والے ناکام. ہاں ہم مانتے ہیں دین اچھا مذہب ہے. ہاں ہم مانتے ہیں اسلام ایک بہترین مذہب ہے. اور جاننے اور ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. جاننا ایک دعویٰ ہے, ماننا ایک دعویٰ ہے. دعوے کے ساتھ دلیل ہوتی ہے اور وہ دلیل ہے عمل کی. اللہ جل شانہ کے ہاں جو سکہ چلتا ہے وہ عمل کا سکہ چلتا ہے. ایک شخص کم جانتا ہے, ایک شخص کم جانتا ہے اور ایک شخص بہت زیادہ جانتا ہے. ہم جاننے والے کا عمل بہت زیادہ جاننے والے کے عمل سے اگر زیادہ ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے. تو قرآن پاک کے صحیح حق میں پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے علم کی نفی ہے
جن معلومات کی بنیاد پہ زندگی کے دن گزار رہے ہیں اور معلومات کے دھوکے میں چلے جا کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ معلومات کا دھوکہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے. میں کہتا ہوں تم سے زیادہ پتہ ان کو ہے جو تمہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں. ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا پتہ ہونا بخشوا جائے گا؟ کیا پتہ ہونا اللہ کے ہاں سب کوئی دے جائے گا؟ کیا پتہ ہونا مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا؟ اس کا جواب نہیں ملتا ہے کہ معلومات کا ہونا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ معلومات جتنی بڑھتی چلی جائیں گی اتنی سوال اور جواب، اتنی کوشش اور اتنی پوچھ گچھ بڑھتی چلی جائے گی. ایک کہتے ہیں میرے پاس علم ہی نہیں ہے، دیہاتی عربی بدو ہے، صحرائی بیابانی آدمی ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ زندگی کے دن رات کیسے ہوتے ہیں، اس کو خبر ہی نہیں. اس کے بعد محدود معلومات ہیں، تھوڑی معلومات ہیں. اچھا اس کے بعد جتنی معلومات ہیں اتنی وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. جتنی معلومات ہوں گی اتنی پوچھ تھوڑی ہوگی، جتنی معلومات زیادہ ہوں گی اتنی پوچھ زیادہ ہوگی. اسی کہتے ہیں اخبار پڑھنے والوں سے پوچھ زیادہ ہوگی، اخبار پڑھنے والوں سے پوچھ زیادہ ہوگی. کیوں؟ تم نے پڑھا تھا فلاں شخص سے ظلم ہوا، کیا تم نے اس کے جا کے ظلم پہ اس کی عیادت کی؟ اس کے ظلم میں ظالم کا ساتھ دیا یا مظلوم کا ساتھ دیا؟ تم نے پڑھا تھا فلاں زخمی ہو گیا، تم نے کیوں نہ اس کی جا کے عیادت کی؟ تم نے پڑھا تھا فلاں لٹ گیا، تم نے کیوں نہ جا کے اس کی اعانت اور مدد کی؟ تمہیں معلوم ہو گیا تھا ایک تو علم ہی نہیں ہے. اخبار پڑھنے والا، اخبار سے مراد خبریں رکھنے والا، چاہے اس کا تعلق اخبار سے ہے یا کسی بلیٹن سے ہے، کسی سلسلے سے، اس کے خبروں سے ہے، کسی بھی ترتیب سے ہے، یا پھر اس کا جو ہے وہ مداوع کرے کہ نقل پڑھے، اللہ سے مانگے کہ الہی میں کوتا ہوں، میں کمزور ہوں، میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ ہر ظالم کو ہدایت دے، اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، اللہ ہر پریشان کی تو غیر سے مدد کر، اللہ ہر لوٹے ہوئے کی تو غیر سے اعانت کر، اعانت مدد فرما. اس کے لیے دعا کرے. اگر کچھ بھی نہیں کر رہا وہ تو مظلوم قیامت کے لیے اس کو پوچھیں گے الہی ہمارے ظلم کی اطلاع اس تک پہنچی تھی. یہ محمد بن قاسم آیا اس لیے تھا کہ ظلم کی اطلاع پہنچی تھی، اس وقت بادشاہ کو سفاری پہنچی تھی کہ ہم لوٹے گئے، ہمارا قافلہ دیوبند کی جو ہے بندرگاہ پہ، جو کراچی کی بندرگاہ ہے، اس پہ ہمارا قافلہ لوٹا گیا. اس ایک دہائی پہ محمد بن قاسم آیا تھا اور اس نے اپنا حق ادا کیا. قتل و غارت نہیں ہوئی، قتل و غارت نہیں ہوئی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام قتل و غارت نہیں پھیلا، نہ آج پھیلے گا. تو یہ الف لام میم جو ہے یہ اپنے علم کی نفی ہے. الف لام میم، الف لام را، نون قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ سارے اپنے علوم کی، اپنے علم کی، اپنی معلومات کی نفی ہے. جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، اگر تیرا جاننا کہ تجھے ماننے پہ نہیں لایا اور تیرا ماننا تجھے عمل پہ نہیں لایا، پھر تیرا جاننا غلط ہے، تیرا ماننا غلط ہے. تیرا جاننا تجھے ماننے پہ نہیں لایا اور تیرا ماننا تجھے عمل پہ نہیں لایا، کہ تیری زندگی میں انقلاب نہیں آیا. میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، انقلاب قلب دل سے نکلا ہے، قلب کے معنی دل ہے. انقلاب دل کی زندگی بدلنے کا نام ہے، سڑکوں پہ جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، ٹائر جلانے کا نام نہیں ہے، دکانیں گھیراؤ اور جو ہے پھیلاؤ اور پتہ نہیں پکڑاؤ، اور ان چیزوں کا نام انقلاب نہیں ہے. یہ انتشار ہے. انقلاب دل کی دنیا بدلنے کا نام ہے.
دل کی دنیا بدلنے کا نام. اور لوگوں کے لیے جو صرف اپنی معلومات کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اس وقت جو امت کے اندر سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے، اور بے علمی کی وجہ سے نہیں پہنچا، علم بہت ہے. پہلے دور میں کتابیں نہیں تھی. بھائی دیکھو کوئی سو تو نہیں رہا، کتابیں نہیں تھی، چھاپے نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، ہاتھ سے لکھی کتابیں ہوتی تھی، بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی. سینہ بزک ہوتے تھے، سینے سے سینہ یہ سلسلے چلتے تھے. دیکھو آپ حضرات تھوڑا سکتے تھی، علم کی جستجو ہوتی تھی. علم کو حاصل کرنے کے لیے درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے. جب سینے سے بات نکلتی ہے وہ سینے میں جاتی ہے، جو ورق سے بات نکلتی ہے وہ اوراق میں رہ جاتی ہے. گھر گھر میں لائبریری ہے، گھر گھر میں الماری ہے کتابوں کی، گھر گھر میں 2-4 کتابیں موجود ہیں. روز کے اخبارات ایک کتابیں ہوتی ہیں، اس میں دینی معلومات بھی ہوتی ہیں، اسلامی معلومات بھی ہوتی ہیں. اگر آدمی چاہے تو اخبارات میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آخر زندگی کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی محبت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے دور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے دور میں کتابیں نہیں تھی. ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ. کتابیں نہیں تھی، اللہ کے بندے ہوتے تھے. ان کی صحبت میں، وہ درویشوں کی صحبت میں بیٹھ کے وہ سیکھتے تھے، وہ اندر نقش کرتی تھی، وہ دل کی دنیا بدل دیتی تھی. آج کتابیں ہیں. کہنے لگا اس نے بستر پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، اس نے بستر پہ لیٹ کے کتاب پڑھی. نہ عمل لکھنے والے نے، نہ عمل پڑھنے والے نے. اور کتابوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھے اور کتابوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کون سی ڈگری کی ہوئی تھی، کہاں سے ایم فل ایم اے کی ہوئی تھی، اور کہاں سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور کس جامعہ میں یا کس یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے؟ کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے. یہ اللہ والے اولیاء کرام، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، یہ کہاں پڑھے ہوئے تھے. حضرت معین الدین چشتی انگری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ہاتھوں لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے. آخرکار ہندوؤں نے مقدمہ درج کر دیا، یہ شخص لوگوں کو مسلمان کرتا ہے. جج کے پاس جب گئے، ایک طرف ہندو تھے، ایک طرف چند مسلمان ان کے ساتھ تھے. تو جب یہ گئے ان کی پیشی کی، عدالت میں گئے، ان سے جج نے کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو جبری مسلمان کرتے ہیں. نہیں، میں جبری مسلمان نہیں کرتا. اب وہ ہندو کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے اس سے پوچھے میں نے اس کو کہا ہے کلمہ پڑھ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دوسرے کی طرف اشارہ کیا، تیسرے کی طرف جج اس سے بھاگ گیا. انہوں نے کہا میری طرف اشارہ کیا تو مجھے یہ کلمہ پڑھنا پڑ جائے. یہ چیزیں کتابیں بھی حاصل ہوئی تھی. ارے مسلسل درویشوں کی صحبت ہے، یہ دل کی دنیا بدل گئی تھی. اندر کلمہ اتر گیا تھا. جب اندر کلمہ اتر گیا تھا پھر زبان سے لفظ کلمہ آتا تھا، اس کا دل، اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا. علم کی نفی ہے الف لام میم. میرے پاس علم ہے. ساری کائنات کے مفسرین، محدثین، مؤرخین، بہت بڑے بڑے رائٹر آج تک الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکے. الف لام میم کے کیا معنی ہے؟ سب کہتے ہم عاجز ہیں. اس کا علم اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، بلکہ اللہ جل شانہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک کے انسانوں اگر تم علم اور معلومات کی بنیاد پہ چلو گے ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے. علم کی بنیاد پہ اور معلومات کی بنیاد پہ ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے. اور جو علم اور معلومات کی بنیاد پہ چلتا ہے، میں معلومات اور علم کی نفی نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھنا. میں چاہتا ہوں دین کے بارے میں آپ کی معلومات زیادہ ہو، دین کے بارے میں آپ کا علم زیادہ ہو، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ کا سائنس کے بارے میں علم زیادہ ہو، ٹیکنالوجی اور جدید تحقیقات، ریسرچ، اس کے بارے میں علم ہو. اس سائنس کے اندر طرف کو تلاش کرو، اس کائنات کے اندر طرف کو تلاش کرو. اب حاصل کو مطلب خلقناکم عبثا،
کیا تم سمجھتے ہو سارا نظام ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ ارے نہیں نہیں نہیں، کسی چیز کو بنا ہوا دیکھ کے فوراً کہتے ہو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا، اس کے ریسرچ کرنے والا کیسا ہوگا. ساری کائنات بنی ہوئی تمہارے سامنے ہے، تم نے آج تک نہیں سوچا کہ اللہ کیسا ہوگا اور کہاں ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا. میں تو علم کی نفی نہیں کرتا، تھوڑا سا علم میں نے بھی حاصل کیا ہوا ہے، میں علوم کی نفی نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، ہم نے علم کو صرف سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس لیے زندگی کی نادانیوں میں چلے گئے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے کسی درویش کی صحبت، اس کے پاس چند لمحے بیٹھنا. ارے وہ تو زندگیوں کے دن رات گزار لیتے تھے جو ہم سے پہلے گزرے تھے، زندگی کے دن رات گزار لیتے تھے، زندگی کے دن رات گزار لیتے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امت سے اجازت لی علم کے ہاتھ، نیشا پور گئے، بغداد گئے، فلاں شہر گئے، جہاں سنا کمال ہے وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے. سال کے بعد گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا سفیان. سفیان کون؟ ہم آپ کا بیٹا. تو ماں نے کہا بیٹا جن کو اللہ کے لیے وقف کر دی جاتے ہیں واپس نہیں بلائے جاتے، جب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. میں نے تجھے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، میں نے تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، تو جا اللہ کا نام سیکھ اور لوگوں کو سکھا، تیری میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا تھا تو انقلاب بپا دیا تھا، ان کی بنیاد پہ نہیں ہوا. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اللہ والوں کے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. ہاں ایک ڈگری سب کے پاس تھی کہ 4 دن 4 سال 40 سال 20 سال 10 سال سال ہر سال کسی اللہ والے کی خدمت میں گزارا تھا، ان کی خدمت میں وقت گزارا تھا اور وہاں رہے تھے، اور دل کی دنیا بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی. اندر کا جو نظام بنتا ہے نا میرے دوستو، معلومات کی بنیاد پہ نہیں بنتا، معلومات کی بنیاد پہ نہیں بنتا. میں آپ کو آج ایک بڑی قیمتی چیزیں آپ کر رہا ہوں، بہت سے سمجھیے گا. اسلام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے کیا سمجھا کہ تم علم کی بنیاد پہ چلو گے. ارے علم کی بنیاد پہ تو فیکٹری میں اور عام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اس دن بندہ مجھے کہنے لگا، بابا جی کہنے لگا شیخو پورا میں ایک برف کا کارخانہ ہوتا تھا، بہت پرانی بات ہے، اور میں 30 روپے بہار کے مہینے پہ کام کرتا تھا، 30 روپے بتایا. بڑا جو مستری تھا میں چھوٹا سا تیل دیتا تھا، مجھے چکا کہتی تھی، اور چھوٹا کرتے کام کرتے کرتے برف کے کارخانے پہ مجھے تجربہ ہو گیا. جو بڑا مستری تھا وہ بھاگ گیا، اس کو کسی نے کچھ زیادہ تنخواہ کی ترتیب بنائی، ان کے پاس چلا گیا. اب یہ جو فیکٹری والا تھا اس نے فیکٹری چلانی تھی، اپنی کارخانہ چلانا تھا. لاہور سے ایک انجینئر لے آیا، اس نے نیا نیا کورس کیا. اب کوئی بھی نقص ہوتا بھاگ کی کتاب میں دیکھا، سمجھ کر تو یہ کیسے ہو. تو کہنے لگا کہ میں نے ایک جگہ کیا کیا، ایک دفعہ گیس تھوڑی سی میں نے خود لیک کر دی، اور پھر فوراً کہا کہ استاد جی اس کو کہ وہ گیس لیک ہو رہی ہے. اس نے بہت کے فوراً کتاب میں دیکھا، اور اس سے وہ چیز کنٹرول نہ ہوئی. اب بڑا مالک آ گیا، میں نے جا کے کنٹرول کی. پھر کوئی پرزے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ کہے گی کہ یہ پرزہ لاہور سے آئے گا. آخرکار وہ فیکٹری بند ہو گئی، کارخانہ بند ہو گیا، معلومات کی بنیاد پہ بند ہو گیا. مجھ سے میں نے کہا مالک سے اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں چلا سکتا ہوں. اس نے کہ تجھے نہیں چلتا، اس کے پرزے انہیں بھی مہینے میں کر دوں گا.
کہنے لگے اس کی غراریاں جو بھی اس نے لفظ کہے وہ میں لے کے لوہار کے پاس گیا، خرابیہ کے پاس، یہ چیز ایسے بنانی ہے، ایسے بنا دے، کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کیسے لوں گا، ٹھیک ہے بنا دے، یہ بنا دے، یہ بنا دے۔ کہنے لگے تیسرے دن میں نے کارخانہ چلا کے دکھایا، وہ بڑا حیران ہوا، مجھے کہنے لگا چکا کو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے کہا جی میں سیکھتا رہا آپ سے۔ کہنے لگا اتنی تنخواہ لیتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ اتنی تنخواہ لیتا ہوں۔ کہنے لگا آج کے بعد یہ تنخواہ ڈبل اور یہ 50 روپئے میری طرف سے انعام، بہت بڑی بات تھی۔ اور بابا جی تھے جو مجھے کہنے لگا مجھے اسی کا کہتے تھا بابا جی ہیں، اس میں بچہ تھا، وہ نوعمر جوان تھا۔ صحبت نے، مشینوں کی صحبت نے اسے مشینوں کا کاریگر بنا دیا۔ اللہ والوں کی صحبت ہے اللہ کی نعمت نہیں ملے گی، اس کو کتابوں کی صحبت نے کاریگر نہیں بنایا۔ وہ بھاگ کے کتاب دیکھتا تھا۔ میں نے ایک سب تجربہ کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس 10 کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب آپ ٹیکا نہ لگائیے گا، اس کو کہیے گا، تو ڈاکٹر کو ٹیکا لگانا آتا نہیں، بازو سجا دے گا اور بازو سوج جاتا ہے۔ اور جو ڈسپینسر ہوتا ہے وہ ٹیکے لگا کے اس کو ایسا تجربہ ہوتا ہے، کہنے لگے کہ اس کا ہاتھ ہلکا ہے، ہاتھ ہلکا نہیں ہوتا، سنا ہے ہاتھ ہلکا ہاتھ بھاری، ہاتھ ہلکا نہیں ہوتا، وہ اصل میں مشق کر کے اس کا ہاتھ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ہوتے تھے، اس دن بھی آئے میں فوت ہو گئے ہوں گے، آنکھوں سے ان کو کم دکھائی دیتا تھا، ان کو ڈاکٹر شاہ نواز کہتے تھے، وہ داڑھ نکالتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا وہ چیخنے والا کہتا تھا یہ نکالا ہو دیتے تھے، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے، میرے مشاہدے میں بھی کئی واقعات آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تجربہ تھا ان کا، ایسا تجربہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے خود کہا، اور میں نے جنہوں نے داڑھ نکلوائی میں چھوٹا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کب نکالیں گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو ڈسٹ بن میں بالٹی میں جب دانت ڈالتا تھا نیچے کرک کی آواز آتی تھی، میں کہتا تھا دانت نکل گیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا نظام مشاہدے اور تجربے سے آتا ہے اور مسلسل صحبت سے آتا ہے، پاس رہنے سے آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ دنیا کا نظام، اللہ کے نشانوں کا نظام، ایمان کا نظام، اسلام کا نظام، معرفت کا نظام، اللہ کے تعلق کا نظام، یہ مسلسل رہنے سے آئے گا، مسلسل رہنے سے آئے گا، مسلسل رہنے سے آئے گا۔ معلومات کی نفی ہے قرآن کی ابتدا کے اندر، معلومات کی نفی ہے۔ معلومات اگر تیرے پاس ہے وہ حرج نہیں، اور یہ معلومات، لیکن یاد رکھنا تو کہے کہ یہ معلومات مجھے کچھ ترقی تک لے جائیں گے، کسی کمال تک لے جائیں گے، وہ معلومات کسی کو دے گے، باقی وہ جو ہے بیچارہ وہ کتاب جا کے دیکھتا اور کتاب نکل گیا، وہ استاد بن گیا کتاب۔ ہمارے ایک ہوتے تھے حافظ صاحب، حافظ اسلم صاحب ان کو کہتے تھے، وہ سینما میکینک تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے کہ میں اگر سینما کے باہر کھڑا ہوتا تھا، آواز سن کے میں پتا کر لیتا تھا کہ فلاں مشین کے اندر رقص ہے، اور وہی ہوتا تھا۔ مشینوں کی صحبت نے اسے مشین گر بنایا، کاریگر بنایا۔ دیکھو کاریگر کے معنوں پہ آپ غور کریں، کار کہتے ہیں کام کو، کہتے ہیں کار آمد، یہ چیز کار آمد ہے، کہتے ہیں نا کار آمدن مستر ہے فارسی کا، کار آمد یعنی یہ کام کر سکتی ہے، کار آمد، کاریگر کام کرنے والا، یعنی کاریگر اسے کہتے ہیں جس نے کام کیا ہو، کام کیا ہو، کام کیا ہو، کام سے مراد صحبت میں بیٹھا ہو۔ میرا کلاس کا کالج فیلو تھا سلطان، مجھے دفعہ ملا، کہنے لگا تو کہاں نکل گیا، ہم کہاں نکل گئے، وہ ورک شاپ اس نے بنا لی، کہنے لگا جب پڑھا ہوا جب گیا نا تو استاد نے کہا بیٹا یہاں کالج نہیں چلتا، وہ پڑھا ہے کچھا، وہ پہن اور جو گاڑیاں دھوتے ہیں نا اس کا گڑھا میں پانی ہوتا ہے یہ نکال، ہر جگہ تو الٹرا قسم کی ورکشاپیں نہیں بنی ہوئی، یہ نکال۔ اور وہ کہنے لگے میری وہ کالج کی پڑھائی گئی، میں نے نکالا اور پھر کالے کپڑے ہو گئے اور بدن کالا ہو گیا، کرتے 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 ایک وقت آیا
مجھے جب وہ اس کو استاد کہتے تھے، آج مجھے استاد سلطان کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک بتایا، کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایروناٹیکل انجینئر بنایا جہازوں کے سلسلے میں۔ اب جو جہاز گاڑی کے انجن میں تقریباً مماثلت ہوتی ہے، پھر کیا کیا انہوں نے بیٹے کو ایک ورک شاپ میں بھیجا، اور استاد کہتا تھا بیٹا گاڑی مجھ سے اگر تو جس گاڑی سے آتا ہے دور کھڑی کیا کر، مجھے نہ دکھایا کر گاڑی، اور میرے پاس تو میرے لباس میں آیا کر، پھر اس فن کو پا۔ تو امیر کا بیٹا ہے، بنگلے اور کوٹھی سے آتا ہے اور قیمتی گاڑی میں آتا ہے، میرے پاس اگر تجھے فن سیکھنا ہے ورک شاپی کا، انجن کھولنے باندھنے کا، نٹ کسنے کا، تو پھر تو کپڑے بہترین پہن کے نہ آ، ویسا لباس پہن کے آ اور آ کے مٹی میں مٹی ہو جا کہ دانا خواہ کو مل کے بڑے گلزار ہوتا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہیں، یہ دنیا کی مثالیں ہیں، میں حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا کی مثالیں ہیں، یہ چیزیں صحبت سے ملتی ہیں۔ کتابیں پڑھی ہیں، اس نے 4-5 سال بیچارے نے انجینئرنگ کی ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے 4-5 سال، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کی کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں، پہلے تجربہ لے گا، تجربہ لے گا، اور جس کو تجربہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ سے ہم ٹیکا لگوانے کو تیار نہیں۔ تو پہلے دور میں اللہ والوں کی صحبت میں لوگ وقت دیتے تھے، آج ہم معلومات کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ خدا ملا نہ مثال صنم، کہیں سے کچھ بھی نہ رہا، معلومات کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور کچھ ہے کہ ہمارے پاس دین کی معلومات ہیں۔ میں آپ کو مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہوں کہ دین کی معلومات آپ سے زیادہ تو آج کے کافر کے پاس ہیں، غیر مسلم کے پاس ہیں، کیا قیامت کے دن اس کے ہاں یہ دلیل بن جائے گی کہ میرے پاس معلومات تھی؟ نہیں میرے دوستوں، دلیل نہیں بنے گی، بلکہ جتنی معلومات بڑھتی چلی جائیں گی اتنا وبال، اتنا پوچھ بڑھتی چلی جائے گی۔ زندگی کے دن رات جو گزرتے ہیں، زندگی کے دن رات جو گزرتے ہیں، اور دوستوں وہ تجربوں سے اور صحبت سے گزرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، یہ بیل ریڑیاں نا بناتے ہیں، لکڑی کی بیل ریڑیاں، اس کے مستری تھے، اور جو استاد تھا اس کو سونا بنانے کا شوق تھا، کیمیا گری کا، اس کے بعد اس ٹائپ کے لوگ آتے تھے۔ اب اس نے بھی آہستہ آہستہ سوجھ بوجھ لینا شروع کی، کرتے 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 یہ جب عمر اس کی زیادہ ہو گئی یہ حکیم بن گیا، اور میں نے دیکھا بڑا کامیاب حکیم تھا، وہ ہم کے پاس جاتا رہتا تھا، بہت ہو گئے بوڑھے تھے، بڑا کامیاب حکیم تھا۔ ہماری دل کی اصطلاحات ہیں میڈیکل کی، اس کو وہ بولنا نہیں آتی تھی، غلط بولتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کون پڑھ آدمی تھا، لیکن جو بیماری کے بارے میں توجیہ اور وضاحت اور لاجک اور جسٹیفیکیشن بیان کرتا تھا وہ کمال کی ہوتی تھی۔ ریڑیاں بنانے والا، الف لام میم، الف لام علم کی نفی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کشتی پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک چڑیا اس نے آ کے کشتی میں بیٹھی اور سمندر کے پانی سے چونچ میں پانی بھرا اور پیا، اور خضر نے فرمایا جو ساری کائنات کا علم ہے وہ سمندر ہے، جو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے وہ اس کی چونچ میں پانی ہے، وہ یہ انسان کا علم ہے۔ آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے جس پہ اسے نوبل پرائز ملا تھا، اس کی بنیاد یہی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ جل شانہ جب چاہتا ہے کائنات کے نظام کو روک دیتا ہے، جو معراج میں ہوا ہے۔ اب وہ علم کیا ہے اس کی مزید تحقیق نہیں ہے، اور کہنے لگا کہ اتنا بڑا سائنسدان تھا
اس کے دماغ کے جو کھڑکوں نیورون اور سیلز ہیں، خلیے ہیں جسے کہتے ہیں، وہ چند استعمال ہوئے تھے، باقی سارا کا سارا دماغ اس کا انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، اس سے تحقیق کی سال ہر سال، اور کہنے لگے وہ استعمال ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو اتنے بڑے سائنسدان کا تھوڑا سا دماغ استعمال ہوا، عام انسان کا دماغ تو اس سے بھی کم استعمال ہوگا۔ پھر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ کوئی ایک اور کائنات ہے جس کو جنت کی اور جہنم کی، آخرت کی اور برزخ کی دنیا کہتے ہیں۔ ہماری اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، یہ دماغ اصل میں اس کائنات کے لیے بنا ہے۔ میرے محترم دوستو، خیال کرنا کہ علم کے بھروسے پہ نہ رہنا۔ شیطان علم کے بھروسے پہ رہا تھا، شیطان عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا، تھوڑا سا آپ ہو گیا، اتنا علم تھا کہ فرشتوں کو نہیں تھا سوائے اللہ جل شانہ کے علم کے، اس کے بعد اس کو علم کے دھوکے میں رہا، نقصان اٹھا گیا، علم کے دھوکے میں رہا۔ وہ کہتے میرے پاس، اس لیے کہتے ہیں جو کسی اللہ والے کے پاس، جو کسی درویش کے پاس علم کی بنیاد پہ جاتا ہے کہ میرے پاس معلومات زیادہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی قیمت جاہل سے بدتر ہے، اور جو حق نفس اور منصب کو لے کے جاتا ہے کہ میری کرسی، میرا حق، میرا نفس، میرا منصب زیادہ ہے، وہ ذلت کو لے کے جاتا ہے، اور جو تواضع کو لے کے جاتا ہے وہ عزتیں لے کے آتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی ان کے پاس گیا، محمود غزنوی پاؤں کے پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، سستا رہے تھے، ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پہلے تو اس نے پیغام بھیجا، اس سے پہلے آپ آ کے مجھے ملیں، کہنے لگا میں مصروف ہوں، آپ کو ضرورت ہے آپ ملنے۔ اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی نہ ہو، پھر آپ کے جو خدام بیٹھے ہیں ان میں کوئی نہ ہو، کہنے لگا میرا اوڑھنا بچھانا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ خیر وہ آیا، یہ بیٹھے رہے، نہیں اس سے پہلے اس نے ایک اور پیغام بھیجا، پھر آخر میں اس نے پیغام بھیجا، قرآن میں نہیں ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، یہ ہے نا، انہوں نے پیغام جواب میں بھیجا، اطیع اللہ کی کوشش ہے، اطیع الرسول پہ ندامت ہے، اولی الامر منکم کی تو باری نہیں آئی ابھی۔ آیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وقت کے نیک مسلمان حاکم کی اطاعت کرو، یہ ہے اصل۔ وسلم کی اطاعت کرو اور وقت کے نیک مسلمان حاکم کی اطاعت کرو، یہ ہے اصل۔ تو کہنے لگے کہ اطیع اللہ کی کوشش کر رہا ہوں، اور اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ندامت ہے کہ کملی والی کی صحیح ابھی اطاعت نہیں کر پا رہا، اس پہ ندامت ہے، اور انہیں الامر تو ابھی تیسرے نمبر پہ ہے، اس کی تو باری نہیں آئی۔ اب یہ جب آئے نا ان کی خدمت میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، آپ بیٹھے رہے، معلوم بات چیت ہوئی، جب بات ہوئی نا، جب جانے لگے تو یہ اٹھے شیخ اور دروازے تک چھوڑنے گئے، اور ان کو رخصت کیا بڑے اعزاز اور اکرام سے۔ تو وہاں پروگرام نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آیا تھا تو آپ نے بے اعتنائی کی، جب وہ گیا نہایت آپ نے ایک اکرام اور اعزاز فرمایا، سلطانی لے کے آیا تھا، جب بیٹھا تو صرف فقیری ملی، ہم نے سلطان کو نہیں فقیر کو رخصت کیا ہے، سلطان کو نہیں، ہم نے یہی بات کہ جو کسی اللہ والے کے پاس اعزاز و اکرام لے کے آئے گا، ذلت لے کے جائے گا، جو تواضع لے کے آئے گا،
وہ عزت لے کے جائے. اس سارے نظام پہ اللہ کی محبت کا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سارے نظام کے پیچھے جو چیز غالب ہے وہ غالب ہے صحبت, مسلسل رہنا, کچھ وقت دینا, کچھ لمحے دینا, کچھ لمحے دینا. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, کوئی 1 دن دیتے ہیں, کوئی 10 دن دیتے ہیں, مہینے میں کوئی 3 دن دیتے ہیں, کم بیش دیتے ہیں اوقات, اور خدمت کا جذبہ لے کے آتے ہیں. آتے ہیں جن کے اندر طلب ہوتی ہے, جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے, اور مسلسل آتے ہیں. زندگی کے لمحات کہاں فرصت دیں گے؟ دیکھو میں آپ کو اس لیے نہیں بلا رہا کہ شاید میرے کام ہی, میرے پاس تو ویسی جگہ تھوڑی ہے, لیکن مجھے علم ہے کہ منزل تک پہنچنے کے راستے یہی ہیں. جن کے اندر طلب ہوتی ہے, جن کے اندر طلب ہوتی ہے, اور جن کے اندر بے قراری ہوتی ہے, وہ خدمت کا جذبہ لے کے آتے ہیں. مخدوم بن کے نہیں آتے, خادم بن کے آتے ہیں. حضرت ملومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم آدمی کو دیکھ کے بتا دیں کہ یہ مخدوم بن کے آیا یا خادم بن کے آیا ہے, تو اس کی گفتگو, اس کی چال, اس کی کیفیات کا انداز بتا دیتا ہے. وہ فرماتے تھے وہ مخدوم بن کے آتا ہے تو ہم اس کا اکرام مخدوموں جیسا کرتے ہیں, اور خادم بن کے آتا ہے تو ہم اسے کوئی خدمت دے دیتے ہیں. فرمایا پھر وہ مخدوم تو مخدوم ہی رہتا ہے, خادم پا جاتا ہے. علم کی نفی جو کرے گا, کیوں؟ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں, دولت کا تکبر ہوتا ہے, منصب کا, حسن و جمال کا, شہرت کا, ان سے سوال ہے, ان سے سوال ہے. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں نے تاریخ پہ میں نے ایک تحقیق کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ نامور جتنے بھی لوگ تھے نا فلمی دنیا کے یا شوبز کی دنیا کے, ان کو تنگ و تاریخ گلیوں میں زوال آیا ہے, اور تنگ و تاریخ گلیوں کی کس و کرسی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ شہرت, دولت, حسن و جمال کو جب زوال آیا کسی نے بول کے نہیں دیتا, اور پھر اگلی بات اس سے عجیب کہی. حالانکہ وہ بندہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں سے بول رہا ہے. کہنے لگا دیکھا ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ سے محبت کی ہے, اللہ والوں سے محبت کی ہے, اور ان کے پاس زندگی کے دن رات گزارے ہیں, اور ان کے ہاں جا کے خدمت کا جذبہ لے کے گئے ہیں, وہ یوں یوں بڑھاپے کی منزلوں کو پاتے گئے ہیں, وہ کمال اور مقامات میں بڑھتے چلے گئے ہیں, وہ گمنام رہ کے بھی نامور ہو گئے ہیں, اور ان کو اللہ نے کبھی گمنام نہیں کیا, ان کو گمنام نہیں کیا. شاہ الواری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت سے گیا لاہور ہوٹل کے ساتھ, جمعے کا دن تھا, صبح جا کے میں نے منافل اشراق سے پڑھے, اور پھر ان کی تربت سے فاتحہ کے لیے گیا. آپ یقین جانیے اندر میں جی میں ایک بات آ رہی تھی, یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی برکت سے پورے بر صغیر میں اسلام آیا, حدیث آئی, حدیث کے ذریعے اسلام ہے. حدیث جو ہے, حدیث مبارکہ, یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے بر صغیر میں آئی. اور یہ جو شاہ الواری تھے یہ حضرت شیخ عبد الحق کے مرشد تھے, اور شیخ عبد الحق دلی سے لاہور میں شیخ کی صحبت میں مہینوں آ کے گزارتے تھے. اتنے بڑے محدث ہو کے اپنے علم کی نفی کرتے تھے کہ یہاں کے بیت الخلا اور بیت الخلا پہلے کیسے ہوتے تھے, راتیں پڑی ہوتی تھی, اس میں رات ہوتی تھی, اس میں اجازت کرتے تھے, اور وہ اکٹھی کرتے تھے, اٹھا کے جنگل میں باہر پھینک کے آتے تھے. یہ نظام ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک لوٹا بھایا اور پرت صاف ہو گیا. اتنے بڑے محدث ہو. اور پھر بات جو بتانے کی ہے وہ یہ چیز ہے, اس دور میں بڑے بڑے محدث تھے. ہر دور میں ایک عالم تو نہیں ہوتا نا, ہر دور میں بڑے بڑے محدث ہوتے ہیں, بلکہ بعض ان سے بڑے بھی ہوتے ہیں.
لیکن انہوں نے شیخ کی خانقاہ کی جو خدمت کی اور شیخ کی خدمت میں آ کے رہے ان سب کے نام کو کوئی نہیں جانتا، شیخ عبد الحق محدث تیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو ہر شخص جانتا۔ انہوں نے تواضع میں، انہوں نے گمنامیوں میں ناموری کو تلاش کیا، انہوں نے ذلتوں میں عزتوں کو تلاش کیا۔ اب عزتوں میں عزتوں کو تلاش کرتے ہیں، نام نہ خیال کرنا، عزتوں میں عزت نہیں، ذلتوں میں عزتوں کو تلاش کیا۔ بڑے کام کی بات کہہ رہا ہوں، جاگ رہے ہیں؟ کام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صحبت میں آ کے رہتے تھے، وہ صحبت میں آ کے رہتے تھے، وہ وقت نکالتے تھے۔ زندگی کے مصروف ایام میں بیماری کے لیے وقت نکل جاتا ہے، ایمرجنسی کے لیے وقت نکل جاتا ہے، موت خوشی کے لیے وقت نکل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو کتنے مریض کے اور تربت کے، کالام کے اور دلکش کے اور پتہ نہیں کہاں کے نظام بن رہے ہیں، روز میرے پاس پیغام آتے ہیں۔ یہ وقت کہاں سے نکل آیا؟ وقت ہے، وقت ہے، من نہیں چاہتا۔ ہاں، آج دل ساتھ نہیں دیتا، جسم ساتھ دے رہا ہے۔ کیا ہے نا کہانی؟ آج دل ساتھ نہیں دیتا، جسم ساتھ دے رہا، اس سے کام لے لے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ساتھ دے اور جسم ساتھ نہ دے۔ الاسلام میں سارا علم اللہ کے پاس ہے، ساری کائنات کے علم اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اللہ پاک کے علم کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کے پاس علوم کے خزانے ہیں، کائنات کے خزانے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں یہ مختصر کا علم ہے۔ جنات کے پاس علم مختصر ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم شاید زیادہ ہے، نہیں ہے، ان کا علم ناقص ہے، ان کی معلومات ناقص ہیں۔ یہ سوچ لگاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دل سے پھراتے رہتے ہیں، ان کے پاس بڑی عجیب و غریب معلومات ہوتی ہیں۔ یہ پرانی معلومات بھی جانتے ہیں، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 2300 سال پہلے، ایسے بھی ہیں جس کو 2300 سال ہو گئے ہیں، سنا ہے۔ ان کے پاس علم نہیں، ان کا علم ناقص ہے۔ میرے اللہ کا علم کامل ہے، میرے اللہ کا علم کامل ہے۔ علم کی بنیاد پہ چلنے والے، معلومات کی بنیاد پہ چلنے والے بھی ہم جانتے ہیں سدا گھاٹے میں رہے۔ اور یہ علم کا جو حجاب ہوتا ہے نا، یہ آدمی کو بہت کچھ نہیں کرنے دیتا۔ ہر نفس کا حجاب، میری تو شان ہے، میں بڑی قوم کا، بڑے رنگ کا، بڑے نسل کا، بڑے مقام کا، میں بڑی عمر کا، یہ حجاب ہے، پردہ ہوتا ہے، آدمی کو باہر نہیں نکلنے دیتا، راجنوسی میں گھٹا گھٹا رہ جاتا ہے اور ناکام رہ جاتا ہے اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، اماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے جو نامکمل نکلے، یعنی کہتے ہیں پیدائشی لولا، لنگڑا، پیدائشی اندھا، لفظ پیدائشی استعمال کرتے ہیں، اس کا اکثر دنیا میں علاج نہیں ہوتا۔ کوئی ٹانگ سے آپریشن کر کے، کچھ سیدھے سے، کوئی ٹیڑھا کو کچھ کر لیں، علاج نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ پیدائشی ہے، بائی برتھ، پیدائشی۔ وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ بننے کی جگہ اماں کا پیٹ تھا، ماں کا پیٹ تھا، بس ماں بن گیا 100% بن گیا۔ بننے کی جگہ کیا تھا؟ ماں کا پیٹ تھا۔ اگر وہاں سے نامکمل گیا، وہاں سے نامکمل گیا، تو اس کا اس دنیا کے اندر علاج نہیں ہے۔ تو اگلی بات وہ اس سے بڑی اہم ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ آج کے انسان کے بننے کی جگہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے۔ اگر یہاں سے نامکمل گیا، قبر مکمل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس مکمل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے کسی صحبت کی ضرورت ہے، کہیں وقت دینے کی ضرورت ہے، کہیں لمحے دینے کی ضرورت ہے اس مکمل ہونے کے لیے۔ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے،
اور زمین اور آسمان کے پیٹ کے اندر مکمل ہونے کے لیے ایک نظام اللہ پاک نے رکھا ہے، خیر اور شر کو سامنے رکھا ہے. اپنے آپ کو مکمل کر کے چلا جاؤ، نامکمل رہ جائے گا اگر ان حجابوں میں رہ جائے گا، چودھری کے حجاب میں، میاں کے حجاب میں، ملک کے حجاب میں، خان کے حجاب میں، منصب کے حجاب میں، علم کے حجاب میں، حسن و جمال کے حجاب میں، جوانی اور کے طاقت کے ذرے کے حجاب میں، اگر ان میں رہ گیا نامکمل رہ جائے گا. اور اگر زمین آسمان کے پیٹ سے نامکمل گیا، زمین آسمان کے پیٹ سے نامکمل گیا، تو جس طرح ماں کے پیٹ سے نامکمل آیا تھا اور دنیا میں نامکمل رہا، اس طرح زمین آسمان کے پیٹ سے نامکمل رہے گا، اگر جائے گا تو آخرت میں ہمیشہ نامکمل رہے گا. اور یاد رکھنا، جنت مکمل لوگوں کی جگہ ہے، نامکمل لوگوں کی جگہ نہیں ہے. جنت میں کوئی عیب ہی نہیں ہوگا. عیب ہوگا جنت میں کوئی عیب ہی نہیں ہوگا جس کو عیب ہوگا، آنکھ کا عیب یا ظاہری عیب یا اندر کا عیب. اگر کوئی عیب ہی ہے وہ جنتی نہیں ہے. جنتی جنت عیبی کے پاس نہیں ہوگی، عیبی جنت میں نہیں ہوگا. عیبی اپنا اس دنیا میں علاج کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، سنوار لے، وہ جنتی ہے. اور جو دنیا کا علم ہے نا، دنیا کا علم ہے جسے ہم علم سمجھتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی علم ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، یہ سبجیکٹ ہے. سائنس کا علم ہے، زمین کا علم ہے، زمین کے نیچے کا علم ہے، آسمان کا علم، آسمان سے اوپر کا علم، ستاروں کا سیاروں کا علم، جدید سائنس کی ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، کمپیوٹر، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، سبجیکٹ ہے. علم صرف وہ ہے جو میرے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناسائی دے، جو ان کی معرفت دے، جو اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دے. علم وہ ہے، علم وہ ہے. اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے جا رہا ہوں، 10-20 10 چلانا. باپ نے کہا بیٹا آگے نہ کھینچنا ورنہ ظالم ہو جائے گا. چونک پڑا، چونک پڑا. کہنے لگا بڑی کیسے؟ کہنے لگا میں نے اپنے باپ کو اتنا ہی کھینچا تھا کہ اس کا کلو مجھے مل رہا ہے، اگر اس سے کھینچا تو پھر ظالم ہو جائے. کہتے ہم نے اپنے بیٹے کو علم دیا ہے، سب کو علم دیا ہے. آج خاتون آئی میرے پاس بری رو رہی تھی، 7 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، در در گئیاں دڑ دڑ کھائیاں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. کہتے ہم نے علم دیا ہے. میں نے کہا علم کہاں دیا؟ تو اس کو فن دیا ہے، سبجیکٹ بنایا ہے. علم تو اسے کہتے ہیں، علم تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناسائی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھائے. علم تو اسے کہتے ہیں. یہ علم کہاں ہے؟ اور میں آپ کو نہیں عرض کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اس فن کے اندر یہ جو جتنے بھی علوم جسے ہم کہتے ہیں ان میں خوب ترقی کریں، ان میں حق کو تلاش کریں. وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس ڈگریاں ہیں، جس کے پاس علم ہے، نالج ہے، تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور اس کے باوجود اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی اور صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کتنا خوش قسمت ہے. میرے دوستو، زندگی کی انداز کو دیکھیں، زندگی کی انداز کو سمجھیں. بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، سب جھگڑا ہو گیا، روٹ کے چلی گئی، ایک دفعہ منا کے لائے، دوسری دفعہ آگے کہنے لگے اپنی ماں کو اگر قتل کرے گا تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے قتل کر دوں گا. تماک بیچتا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ابھی کر رہا ہوں، صدیوں پہلے تو بات نہیں عرض کر رہا. تماک گنا بیچتا تھا. اما کو لے گی اما جنگل میں اپنا کھیت میں ساتھ چلے، آپ میری ذرا مدد کر رہے ہیں. بوڑھی ماں ساتھ گئی اور اس کے پاس گڈافا تھا. اب ماں کھڑی ہے، اس نے موقع جانا اور ماں کے اوپر وار کرنا چاہا. اس کے پاؤں کو زمین میں پکڑا اور ماں چیختی ہوئی گئی، بھاگی بیچاری، اور اس کے ہاتھ سے وہ سارا کا سارا آلہ گر گیا اور اس کی زمین نے اس کو دھسانا شروع کر دیا. اب
माँ की चीखों पुकार, ये माँ से माफिया मांग रहा हो, अम्मा माफ कर दे। अब इसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही माँ की चीखों पुकारने की। वो दौड़ती हुई गाँव की तरफ गई, कुछ थोड़े फासले पे थोड़ा सा गाँव था। अब गाँव से लोग आए तो सीने तक दब चुका था और इसके सांसें टूट रहे थे, सांस इसके टूट रहे और गाँव वालों के देखते देखते जमीन में फंस गया। इल्म होता तो किसका इल्म तो न कहता, ये कर मनवाद की बुनियाद पे ऐसा किया गया। अगर अल्लाह वाला इल्म होता और उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु वाला इल्म होता, अल्लाह वाला इल्म और कमली वाले मोहम्मदी इल्म, वो मोहम्मदी इल्म इसको इस कैसेट में नहीं ला सकता, मोहम्मदी इल्म इसको इस कैसेट में नहीं ला सकता। हमारे इल्म की बुनियादें, हमारे इल्म की बुनियादें, अरे अखबार कला वाले थे, कहने लगे मगरिब में तो जाके सूरज भी डूब जाता है। अरे सूरज तो मशरिक से निकलता है, जहाँ सूरज डूब जाता है वहाँ के इल्म को अपनी बुनियादें बना के चल रहे हो, वहाँ के इल्म को अपनी कामयाबी का म्यार समझ रहे हो। वो इल्म नहीं, वो फन है। मैं बार-बार कह रहा हूँ उसको सीखना चाहिए, मैं उसका इंकार नहीं कर रहा। ऐसा इल्म सीख लो, ऐसा इल्म सीख लो जो मरने से पहले भी काम आए, जो मरने के बाद भी काम आए। लेकिन याद रखना, इल्म की बुनियाद पे चलना फिर भी नाकामी, जब उस इल्म के साथ ऐसी अल्लाह वालों की सोबत न हो, उनके साथ रात दिन उठना बैठना ना हो और चंद लम्हे देना ना हो, और अपने आप को जब तक उसका मोहताज नहीं बनाएगा उस वक्त तक वो इल्म भी नफा नहीं देगा। मेरे पास जो लोग आते हैं यहाँ आके चंद दिन देते हैं, कुछ घंटे देते हैं, बाद लोगों ने तरतीब मेरे साथ बनाई हुई है कि हम इतना वक्त देना चाहते हैं, आप कबूल कर लें। मैं आज एक मोशन से अर्ज कर रहा था, मैंने कहा 6 साल के बाद आपके औकात कबूल हुए हैं। मेरे दोस्तों, जिनके अंदर तलब होती है, तड़प होती है, बेचैनी होती है, उसने खातून मुझसे कहने लगी मैं खिदमत करना चाहती हूँ। मैंने कहा आप क्या खिदमत करें? मैंने कहा खिदमत दें। मैंने कहा ऐसा करें आप ये रिसाला फैलाएं। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस रिसाले की हमारी बुनियादें ठीक चल रही हैं। कमाना मतलूब नहीं, नामवरी मतलूब नहीं, और चीजें मतलूब नहीं कि जो रिसाला हम अपने कारी को 120 रुपए लेते हैं और ये रिसाला कितने का पड़ा महीने में? 10 रुपए का। 1.25 रुपए का लिफाफा छपता है, तकरीबन 1 रुपए की टिकट लगती है, बाकी पीछे बचते हैं 8.25 रुपए। आप ये 55-52 सफात का रिसाला 8.25 रुपए में पोस्टेड करा के दिखा दो। किसी बुनियादों पे चला रहे हैं और उस वाली ने माशाल्लाह काम किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ख़वातीन हर लिहाज से मेहनत कर रही, ये सिर्फ इसलिए याद कर रहा हूँ तो अल्लाह का नाम हमारे दिलों में पुख्ता हो जाए, पुख्ता हो। अपनी जिंदगी की बुनियादें बना के चलो, अपने जिंदगी के रहबर इल्म कुरान और हदीस को बनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जिंदगी का रहबर कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु को बनाओ। न्यूटन पढ़ो, मैं नहीं कहता न्यूटन ना पढ़ो, मैंने खुद न्यूटन पढ़ा हुआ है। न्यूटन पढ़ो, तुम सारे उलूम पढ़ो, आइंस्टाइन को पढ़ो मेरे दोस्तों, लेकिन जिंदगी का रहबर बनाओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आप कमली वाले को जिंदगी का रहबर बनाओ और इनकी जिंदगी को देख के चलो। और देखो, किसी को देख के न चलना, उसमें कभी कोताही हो सकती है। हमारे लिए मेयार एक हस्ती है, वो है सरवर कौनैन। और औरत किसी को देख के मत चले दूसरी औरत को, शायद वो कोताही में हो सकती है, क्या पता वो ठीक हो, तेरी निगाह का धोखा हो, तेरी आंखों का धोखा हो, और तेरे लिए जो आइडियल शख्सियत है वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये जिंदगी का मेयार है। इस जिंदगी के मेयार को मेरे दोस्तों लेके चले।
इस जिंदगी के अंदाज को लेके चले, सदा कामयाबी रहेगी, सदा इज्जत रहेगी, सदा दुनिया सब बेहतर रहेगी। मालूमात की बुनियाद पे मत चलो, अपनी जिंदगी को इल्म की बुनियाद पे नहीं, अमल की बुनियाद पे ले आओ। इल्म बहुत है हमारे पास, आज के बच्चे के पास बड़ा नॉलेज है जो पहले दौर के 100 साल बूढ़े के पास नहीं होता था। और ये दोस्तों, ये सोबत से चीजें आएंगी, ये मुसलसल कुछ वक्त साथ रहने से आएंगी, अपने आप को मुखात बना के चलने से आएंगी। ये उस शख्स को मिलेगी जो कहेगा मैं मुहताज हूँ, मैं आजिज़ हूँ और मुझे जरूरत है और ये मेरी तलब है, उससे ये चीजें हासिल होंगी। अंदर जब तक तलब पैदा नहीं होगी और तड़प पैदा नहीं होगी और बेचैनी पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक ये चीजें हासिल नहीं होती। तो जो कहते मैं मोहताज हुआ था उसको अता फरमाएगा। अरे मंगते को मिलता है, आजिज़ को मिलता है, मोहताज को मिलता है, और अल्लाह पाक गैर से अता फरमाते हैं। अल्लाह अपने खजाने से अता फरमाते हैं। जो आजिज़ बन के आता है, जो मोहताज बन के आता है, जो मंगता बन के आता है, जो भिखारी बन के आता है, तो फिर अपनी तरतीब को बदलेंगे, सोचेंगे अब तक जी में था मालूमात बहुत हैं, आज पता चला नहीं, मालूमात के साथ मामला नहीं होगा, मालूमात लेनी है, मालूमात के दरवाजे बंद नहीं करने, लेकिन इन मालूमात को कारआमद बनाना है। और कारआमद मालूमात बनेंगी सोहबत से, साथ रहने से। इन मालूमात को कारआमद बनाना है। आप जो मंदिर के लिए यहाँ आते हैं, आप खुद सोचो कि 1-1.5 घंटे की सोहबत हर हफ्ते जो आप पाते हैं, वो खुशकिस्मत है जो रोज आते हैं, या उन्होंने रोजाना की कुछ तरतीब तय की होती है, या वो खुशकिस्मत है जिन्होंने महीनों में चंद दिन की तरतीब तय की हुई है। आप सिर्फ मंगल की कैफियत देखिए, आपका क्या ख्याल है इस मंगल के घंटे सवा घंटे की इस थोड़ी सी सोहबत से आप क्या महसूस नहीं करते? कुछ नहीं मिलता। ख्यालात में तब्दीली, गुमान में तब्दीली, सोच में तगय्युर, इनकलाब, जिंदगी के चाल चलन में, जिंदगी की सोचों में, बल्कि आइंदा जिंदगी के आने वाले मंसूबों के बारे में मेरे पास कई लोग आए, उन्होंने कहा अपनी जिंदगी के मंसूबे बदल दिए, अपनी जिंदगी के अंदाज बदल दिए, हमारी दुनिया पे कोई चोट नहीं पड़ी, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हमारा इंशाअल्लाह आखिरत का रोशन मुस्तकबिल है। चंद लोगों की सोबत में ये निजाम बदला है। मेरे पास बेशुमार लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास बहुत नॉलेज था, बड़ी किताबें पढ़ी थी, हमारे पास हर तफसीर है, हर किस्म की हदीस की किताब है, लेकिन जिंदगी में सोच पैदा नहीं हुई। यहाँ हर मंगल दस में आना शुरू किया, चंद दस्तों के बाद या एक दस के बाद जिंदगी के अंदर, दिल की कैफियतों के अंदर एक अंदाज बदला, सोच बदली और कहा नहीं, जिंदगी के लिए और चीज का नाम है, हमने जिंदगी को कुछ और समझा। मेरी आंख बंद थी जब तलक, वो नगर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाब था कि ख्याल था, जब आंख खुली फिर पता चला। आंख खुलती है, आंख खुलती है, आंख खुलती है। आप अपने आप को मुहताज बनाते हैं, आजिज़ बनाते हैं, तालिब बनाते हैं, तो यहाँ आते हैं। बस ये बनाते रहें, नफा मिलता रहेगा। आप हजरात के खुलूस की वजह से अल्लाह मुझे नफा दे देता है, आप हजरात की कुर्बानी की वजह से अल्लाह जल्ला जानो मुझे नफा दे देते हैं। कोई कहाँ से चला, कोई कहाँ से चला, किसने क्या ठोकर खाई, किसने क्या ठोकर खाई, मंजिल की तरफ रवा दवा है। आज मंगल है, मैंने सबसे पहले पहुंचना है और वहाँ बैठना है और पूरा वक्त देना है और सबसे आखिर में जाना है। ये जज्बा लेके आया, रास्ते की ठोकरों को बर्दाश्त करता हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, आप मुखलिसीन की ठोकरें और मुखलिसीन के आने की बरकत अल्लाह मुझे अता कर देता है। मैं आपकी बरकतों से चल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बरकतों से चल रहा हूँ। आपके खुलूस की बरकत, आपके इखलास की बरकत, किसी के रोने की बरकत, किसी के मांगने की बरकत, किसी के गिड़गिड़ाने की बरकत, किसी की आवाज़ारी की बरकत। आपको क्या खबर कि यहाँ किस किस्म के लोग कैसे आते हैं और कौन कौन आता है? वहाँ के ले आओ जरा,
اس لیے دوستوں یہاں آنا ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے. تو معلوم ہوا کہ معلومات تو پہلے بہت تھی، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ معلومات سے کچھ نہیں بنتا لیکن صحبت سے بنتا ہے. کسی اللہ والے کی خدمت میں یا مجھ جیسا کوئی اللہ والے کا غلام ہو اس کی خدمت میں بیٹھنے سے ملتا ہے. تو کوشش کریں گے نا اپنے انداز کو، اپنی ترتیب کو بدلنے اور اپنے آپ کو کچھ ترتیب بنائیں اور کچھ ترتیب اپنے بنائیں اور اس کو بنا کے پھر بتائیں. انشاءاللہ اس سے نفع زیادہ